صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین اللہ معیشت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات میں سن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس تو پہلے بھی ایک دفعہ حضرت علامہ چشتی صاحب نے ابو فرمایا اور ادو بھی سفر دی وجہ تو حکم دولی ہو تو اگے میں عرض کیتی ہے کہ آج بھی یہ سفر ہی آ رہا سے لیکن شکر ہے ٹائم سے پہنچ گئے۔ آپ پنجابی کی گلا سمجھ لیں گے کیونکہ اکثر لوگ تقریر اردو فرماتے ہیں اور اسی تھوڑا جا پنڈ والی صحیح گل ہاں تو کوشش کرتے ہیں کہ پنجابی چ گلا ہوں یا وہ تھوڑا جا سادگی دے اندر کہ تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ مفسرین نے اس کی تفسیر دے اندر کتنے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الکوثر تو مراد حوض کوثر ہے، ایک قول ہے کہ اس تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم مبارک ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ کثرت امت مراد ہے، لیکن دا شان نزول سورت دا یہ دس رہا ہے کہ کس وقت نازل ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحبزادے دا وصال ہو گیا تو لوگاں نے بات کرنی شروع کی تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے تو معاذ اللہ جتنے تک آپ زندہ ہیں ذکر ہوئے گا، بعد کے اندر آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اس موقع تے اللہ رب العزت نے سورہ الکوثر نازل فرمائی اور یہ بات اللہ کریم نے دسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو نہیں مٹے گا، البتہ یہ ہوئے گا کہ جو آپ کا دشمن ہوئے گا اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو بظاہر جو دنیا داری ہے اس کے اندر ترتیب اسی طرح ہی ہے کہ اولاد نرینہ ہوئے تو پھر اس کا نام باقی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے مثل ہیں اور ہر اعتبار نال ہی بے مثل ہیں، اور جب یہ صورتحال ہے اس بھی آپ بے مثل ہیں کہ ساری کائنات کی نسل جو چلی ہے وہ
بیٹیاں والوں چلی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بے مثلیت ہے کہ آپ دی نسل بیٹی والوں چلی ہے۔ اور پھر بیٹی دے اندر بھی ترتیب اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، تو انہاں چاروں جو بھی اللہ رب العزت نے جس کا انتخاب فرمایا ہے کہ جس جو نبی پاک دی نسل مبارک چلے، وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اس بحث پر تو نہیں جانتے ایسے کہ اختلاف ہے، 4 ہیں، ایک ہے، جو معاملے چلے ہوئے نہیں۔ بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن کریم نے بھی یہی انداز اختیار کیتا ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ محبوب تسی اپنی بیویاں نو فرما دیو، اپنی صاحبزادیاں نو فرما دیو، اور مومنہ دی عورتوں نو فرما دیو پردہ کریں۔ تو قرآن کریم نے ازواج کا لفظ استعمال فرمایا کہ حضور دی ایک بیوی نہیں ہے، زیادہ ہیں، جمع دسی کا 3 اور اس کو زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بنات کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایک بیٹی نہیں ہے، 3 یا اس کو زیادہ، ایک قرآن آکھ رہا ہے۔ اگلی بات ہے کہ بھی ایک لو پھر شان کیوں زیادہ ملی، یہ بات بھی آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن آکھ رہا ہے کہ آپ نے 11 بھائی ہیں، لیکن کیا 11 کے نام بھی لوگوں ہوندے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوندے۔ تو کیا انکار ہو جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بھائی کوئی نہیں ہیں؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بذات خود بھی 4 بھائی ہیں، لیکن کیا باقی صاحبان دی عزت احترام شرف اسی طرح ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی کہ آپ دی نسل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل مبارک والا معاملہ چل رہا ہے، اور اسے لئی سید دی جو تعریف علماء نے کی ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے اختلاف بیٹیاں چاہے کہ کتنے ہیں، بعد نے 18 لکھے، بعد نے 16 لکھے، بعد نے 13 لکھے، بعد نے 14 لکھے، لیکن اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کہ حیدر کرار دے باقی جتنے بیٹے سیدہ کائنات جو علاوہ ہیں انہوں دی نسل سید نہیں کہلائیں گی۔ تو سید کس دی نسل کہلا رہی ہے؟ جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دی نسل جو آ رہے ہیں۔ اسے لئے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین پاک آپ دی جو نسل چلی ہے اسے نو یہ سید آکھا جاندہ ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے باقی صاحبزادہ دی نسل سید نہیں کہلائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت دی عطا ہے جس سے چاہے فرما دے۔ سیدہ کائنات آپ کی ولادت سے بھی اختلاف ہے۔ کچھ نے آکھیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت کو 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور زیادہ اس طرف چلے گئے کہ اعلان نبوت تو 1 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اسے بھی آپ منفرد ہیں کہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی نسل ہے وہ اعلان نبوت تو پہلے ہے، لیکن سیدہ کائنات جو ہیں یہ اعلان نبوت تو بعد ولادت ہے آپ۔ یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وحی دا آغاز ہو چکیا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر قرآن کا نزول ہو چکا ہے۔ اس تو بعد جو ہے سیدہ کائنات دی ولادت ہے۔
تو سیدہ کائنات آپ کی ابتدا کی ترتیب بھی اسی طرح محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کا نزول ہو چکیا ہے، اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ شرف اللہ نے صرف آپ نے بخشیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بعد ارشاد فرمائی ہا کہ میں حضور دیو بیوی ہاں کہ میں ہی صرف کواری ہاں، باقی کوئی بھی حضور دی بیوی کواری نہیں ہے۔ تو اس کے جواب دے اندر سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا ہا کہ میری ماں خدیجہ حضور دیو بیوی ہے جس نے نبی کوارا ملیا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری والدہ ایسی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارے ملے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی موجودگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو سیدہ کائنات آپ کے نام دو تین جو شہرت کے اندر ہیں، فاطمہ، زہرا، بطول، القابات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو فاطمہ دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ فاطمہ جو نام ہے اللہ دے حکم نال میں رکھیا ہے، اور اس کا معنی ہے کہ آپ اور آپ دی جو نسل ہوئے گی اللہ رب العزت اس کو آگ تو بچا لے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت دے کلمات جو ہیں اس سے ہے کہ سیدہ کائنات اور آپ دے محبین انہوں نے اللہ رب العزت دوزخ کو محفوظ کر لے گا۔ اور جتوں تک ہے بطول، تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ محبوب کسی اللہ کے نام کو یاد کرو اور ساری دنیا تو کٹ کے صرف اسے دے ہو جاؤ۔ صوفیاء اس سے عمل کی کر دے ہیں، وعدے نہیں کہ نہت کار وال چت یار وال، کہ بندہ کام بھی کرے لیکن دل دی دنیا جو ہے وہ کٹی ہوئی ہوئے، صرف اللہ کی طرف دھیان ہو۔ تو یہ جو قرآن نے لفظ فرمائے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس سے جو بطول والا لفظ جو ہے کہ دنیا تو کنارہ کش، دنیا دا تعلق بھی آپ دے نال نہیں ہے، ہرگز ریا بھی نہیں ہے۔ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریے، یقیناً ایسا ہے۔ اور جو زہرا لفظ ہے کا مطلب کی ہے گلی، جنت دی گلی۔ آپ کی پاکیزگی دا عالم بھی یہ ہے کہ یہ بھی کائنات دے اندر صرف آپ دی شان ہے کہ حیض و نفاس تو پاک ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سیدہ کائنات دی زندگی چ کوئی نماز قضا نہیں ہو، اور اس کی وجہ کی ہے، اور کالی تو نمازاں ہیں حیض و نفاس کے اندر رہ جانیاں نہیں، لیکن آپ نے حیض تو ہے کہ نفاس بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی آپ دی ولادت نماز عصر تو بعد ہوئی، اور سیدہ کائنات نے نماز عصر ادا فرمائی ہے، اور مغرب تو پہلے پھر غسل فرما کے پھر مغرب بھی ادا فرمائی۔ اور سیدنا امام حسین پاک کے بارے میں اسی طرح ہے کہ جو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو یہ ٹائم ہے کہ عصر سیدہ کائنات نے ادا فرمائی ہے، اور مغرب تو پہلے ولادت ہو گئی ہے، پھر غسل فرما کے آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی۔ تو آپ کی کوئی نماز زندگی کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ وصف جو ہے اللہ رب العزت نے صرف آپ کو ہی عطا فرمایا۔ اور اگلی بات تو انوکھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی تربیت فرمان والے نے،
تو پھر اولاد کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فرمائی ہوئی؟ پھر وہ بیٹی جو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، پھر اس کی تربیت عالم کی ہوئے گا؟ چونکہ موضوع تو ہٹ نہ جائے، آپ نے علماء کو سنیا ہوئے گا کہ بچے جنہیں رویا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، سرکار انہوں نے اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، وہ خوراک کے طور پہ بھی چل جاتا ہے۔ انہوں نے تو یہ صورتحال ہوئے، اور سیدہ کائنات تو آپ دا حصہ ہے، آپ دے جگر دا ٹکڑا ہے، آپ دے جسم دا حصہ ہے، انہوں نے صورتحال کیسی ہوئے گی؟ اسی لیے آپ کا ایک حادثہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت مشکلات دیکھیاں، بھوک پیاس والیاں، تو آپ نے ایک دن دعا ہی فرما دی، یا اللہ میری بیٹی نو اس چیز تو محفوظ کر لیں۔ پھر جس قدر بھی بھوک پیاس ہوئی، آپ نے کدی وہ احساس نہیں ہویا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم لئی حضور دی دعا کہ انہوں نے سردی اور گرمی نہ لگے، تو آپ گرمی سردیاں دے کپڑے پہن لیں دے، سردیاں گرمیاں دے پہن لیں دے، آپ کو فرق محسوس نہ ہوتا، اور سیدہ کائنات نے بھوک پیاس والا چکر ختم ہو گیا۔ تو جتوں تک ساڈے لی صورتحال ہے اس وقت، سب تو پہلا نقطہ جو میں آپ کی سیرت کے بارے عرض کرنے لگا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو وہ تھوڑا اشارہ ہی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے دے اندر یہ بھی سیدہ کائنات دی سنت ہے، حضور دی ذات کا تحفظ کرنا۔ کہ آپ کی عمر تو بالکل تھوڑی ہے، بعد نے 5 سال لکھی، بعد نے 1 یا 2 سال زیادہ لکھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور اجڑی اونٹ دی آپ دی گردن تے رکھ دیتے گئے، اور اس کو ہٹان والیاں سیدہ کائنات ہیں۔ اس کے علماء نے مسئلہ استنباط کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کا تحفظ کرنا یہ سیدہ کائنات دی سنت ہے۔ اور احد دے موقع تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زخمی ہو جانا اور سیدہ کائنات دا اس وقت کی ہاں، اس وقت کھجور دے پتے ہاں، اتنی ہی صفحہ ہاں، یہ جلا کے راکھ بنا کے زخمہ دے وچ برنا، یہ بھی سیدہ کائنات دی سنت ہے۔ سیدہ کائنات کی ابتدا کی صورتحال ہی ایسی نہیں ہے۔ اگلی بات ہے کہ چونکہ نکاح والی پوزیشن یہ ہن ساڈے معاشرے واسطے ایک عجیب معاملہ چل گیا ہے، اسی بھی ہر طرف جانے ہاں تو اسی کبھی بھی نہیں دیکھیا کہ لجپال پیغمبر نے 11 نکاح فرمائے اور نکاح کا طریقہ کار کیا، پھر تو اپنے نکاح مان، پھر سیدہ کائنات کا نکاح کس طرح کیتا، پھر اس کے اندر کی عمل کیتے، یہ صرف سٹیجاں تک بیان ہوتے ہیں، عمل دے میدان وچ بہت کم لوگ اس سے عمل کرتے ہیں، نہ ہون دے برابر عمل ہے۔ میں کئی علماء اور مشائخ نے دیکھیا اور کئیاں نے میں جا کے لڑیا بھی سے، ویسے میں نے کدی جھجک محسوس نہیں ہوئی کہ ایک بات جو شریعت والی ہے وہ پہلے علماء عمل کریں، پہلے مشائخ عمل کریں، اس کے بعد والا معاملہ باقی خود بخود عمل کریں گے، لیکن علماء مشائخ تک بھی اس مسئلے کو چھوڑ چکے ہیں کہ سیدہ کائنات آپ کا جہیز کتنا ہے۔ جس طبقے نے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو نہیں ماننے، انہوں نے کتب وچ انوکھی بات لکھی ہوئی ہے، کشف الغمہ کے اندر روایت کہ
اس نکاح کے گواہ بھی حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ اور اہل سنت کی کتب کے اندر اس طرح ہے کہ تمام صحابہ کے مجمع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد نبوی پڑھایا. کتنے نکاح مسجد نبوی پڑھے جاتے ہیں اس وقت؟ اتنے کچھ احباب تسی آ کے دیکھ لینا مسجد نبوی کے اندر کچھ ممالک کے لوگ نہیں اس ادان و اپنان لئی سے نکاح پڑھاتے ہیں. میں دیکھیا ہے اور اتنی اپنی صورتحال ہے کہ علماء اور مشائخ بھی مسجد کے اندر نکاح نہیں پڑھا. آپ دے شہر کے اندر جدو ایسا ہوئے تو پھر اس طرح کرنا کہ پھر تسی سارے لوگوں نے دکھانا کہ اس صاحب نے مسجد کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا. پھر کیا بات ہوئی؟ اس کی وجہ کی ہے کہ جتنی خرافات جتنی بدتمیزیاں نکاح کے اندر ہیں اس وقت سی سیدہ کائنات کو بھول جاتے ہیں. اور حق مہر کتنا ہے، جہیز کا سامان کتنا ہے، آپ خود دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے دے بنا کے میرے نال چلا دیتے جان، لیکن بیٹی کو کتنا جہیز دیتا ہے. مولا علی شیر خدا کرنا توجہ الکریم آپ کے کل کتنی مالیت ہے؟ 3 چیزاں نے صرف سواری ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے. اور وہ زرہ جو ہے وہ آپ نے بیچی. ایک روایت 480 درہم، دوسری 500 درہم. خریدنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 500 درہم کا ٹوٹل سامان آ رہا ہے جہیز کا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ بھی بعد ایک تحفے پیش کر رہے ہیں. اسی اس وقت کی کر رہے ہیں 2 کام اسی کلی طور پہ چھوڑ چکے ہیں. ایک یہ جہیز والا شعبہ کہ سیدہ کائنات کی سنت کی ہے، اور دوسرا ہے کہ اپنی بیٹیاں کو وراثت تو محروم کر دینا. جہیز دینا اور وراثت نہ دینا. شہر والے لوگ وہ کلی طور پہ انج فارغ کر دیتے ہیں اور پنڈا میں جن کی زمینہ ہیں وہ چپ کر کے بیٹیاں دے نام کرا چھڑ دیتے ہیں. بیٹیاں میں ویسے ہی فوت کر دیتے ہیں، انہوں نے نام بھی مٹا دیتے ہیں. اصل تو بات ہے کہ سیدہ کائنات کی یہ پہلی سنت جو نکاح والی ہے، ایک کام مساجد شروع کیتا جانا، دوسری صورت حال کہ جہیز مختصر ہو جاتا تاکہ غریب بچیاں دی سارے کام آسان ہو جاتے. نہیں ایسا ہو رہا. آپ دے جہیز کا سامان 500 درہم کی آیا ہے. تسی وہ دیکھو تو بندہ صرف 2-4 لفظ پڑھ کے ویسے ہی حیران ہو جاتا. اور پوری زندگی ایک بستر رہا ہے حیدر کرار اور سیدہ کائنات. اور یہ نال روایت بھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک یہ بستر ہے آپ نے بیوی نال، بس دوسرا بستر بھی نہیں ہے. اسی وہ صورتحال میں جو دیکھتے ہیں تو پھر صرف ہے کہ وہ تعریف و توصیف فضائل بیان کر کے باتاں نہیں بیان کرتے تاکہ عمل چ نہ لینیاں پڑے. تو اگر تو منن والا ہے تو پھر وہ کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا تو پھر یہ صورتحال ہونی چاہیے. ادھر دیکھو اسی کتنی دفعہ شعر پڑھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے مالک نہیں، اس کے باوجود بیٹی لی جہیز نہیں ہے. تو ساڈے نہیں ہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اسی اگے کس طرح کریے، لیکن اپنی نمود و نمائش کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے کہ سرکار نے جتنے نکاح فرمائے سب تو بڑا ولیمہ میرا ولیمہ. اور وہ کتنا بڑا ولیمہ ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا میرے ولیمے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی.
یہ بہت بڑا ولیمہ ہے. اور مولا علی شیر خدا کرنا بلّہ وجہ الکریم کو تو اپنا گھر ہی نہیں ہے. تمام کتب اٹھا کے دیکھ لو کہ حیدر کرار کو اپنا مکان ہاں جنہوں نکاح ہویا نہیں ہے. ایک صحابی نے اپنا گھر دیتا ہے. اور ایک بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیتی ہے سیدہ کائنات کے ذریعے نال کہ جس طرح جتنے لوگ رشتے کر رہے ہیں امیرہ دہاں کر رہے ہیں اپنے غریب رشتے داروں بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ احباب میں وہ بھی دیکھے کہ غریب رشتے داروں کا رشتہ داری کا بھی انکار کر دیتے ہیں. میں انہوں لوگوں نے جانتا ہاں میں انہوں نے پوچھا ہے کون ہے میں کہ جی میں نہیں پتا. جدوں دے کول پیسے آئے اس لے کے نہیں یہ میرا فلاں ہے. اللہ دے گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کیتا. یہ تو اشارہ آپ نے بھی ہویا کہ حیدر کرار کو تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے خاندان کا سب تو اقرب ترین حیدر کرار ہے. علم میں بھی یہ خاندان سب تو اعلیٰ نے. اور اگے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے بھی پہلا نمبر آپ کا ہے. تو آپ نے خوبیاں حیدر کرار کی اس وقت کی بیان کی نے امیر بڑے نے بیٹی کے سامنے جو بات کیتی ہے وہ ایک کیتی ہے امیری والی نہیں کیتی. اسی تو وقت اس طرح نہیں کر رہے. اصل تو اچھا ہی کہا کہ جدوں کسی کا نکاح ہو گئے یہ مشورہ ہے ادو سیدہ کائنات دے نکاح کی بات کر دیتی جائے کہ لوگوں نے سکھا دیتا جائے کہ چلو تواڈے کول تو مال و متاع زیادہ ہے. بعض لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز کرنے تو بغیر جمع کیتا لیکن غریب لوگ کتنے جان گے. انہوں نے کی کر چھوڑیا ہے. یہی بات تو آپ دسن آئی ہیں. آپ نے یہ ساری ترتیب دیکھ لو کہ پھر پوری زندگی گھر دے اندر کتنا سامان رہا ہے. جو جہیز دے ٹائم ہاں ایک چیز دا اضافہ بھی حیدر کرار بعد وچ نہیں کر سکتے. پوری زندگی دے اندر جو وقت سیدہ کائنات دے نال گزاریا ہے وہ صورتحال یہی ہے. اگلی بات جڑی اس وقت کر رہے ہیں کہ بیٹی کی تربیت ہی نہیں کیتی کہ خامد علی کی کرنا چاہیے. 3 دن گزرے گھر دے اندر چولہا نہیں بلیا. حیدر کرار مولا علی شیر خدا منظور الکریم آپ حیران ہو کے سوال کر رہے ہیں سیدہ کائنات دے کہ تسی شکوہ نہیں کر رہے ہیں. بجائے وہ شکوہ کر دیا آپ سوال کرنے پہنے کہ 3 دن گھر اگ نہیں بلی تسی شکوہ کیوں نہیں کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے ابا جی نے فرمایا کہ بیٹی خامد نے پریشان نہیں کرنا. اور اپنے ہاں صورتحال تو یہ ہے کہ چھوٹی بات ہو گئے تو سارے والدین کا طریقہ واردات ہے کہ کوئی بھی گل ہوئے تو وہ پیچھے بیٹی نو تھپکی لا رہے ہوتے ہیں نہ کہ یہ آتے ہیں کہ خامد کی خدمت کرنی. مسئلہ ضرور ہے سنایا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کو عورت فوت ہو جائے اگر اس کا خامد اس سے راضی ہوئے تو جنت سارے دروازے ادھر کھول دیتے ہیں اور انہوں آنکھیں جاتا ہے جس دروازے جو مرضی داخل ہو جا اس وجہ تو کہ تیرے تے خامد راضی ہے. اور آپ کا کی خیال ہے کہ چھوٹی موٹی اختلافی بات گھر سے نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے. حیدر کرار تھا جو اسی مشہور نام لینے ہیں ابو تراب. اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ چھوٹی جی بات ہو گئی گھر دے اندر اور آپ آ کے مسجد نبوی چ لیٹ گئے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نکاح دے ٹائم حیدر کرار کا اپنا گھر نہیں ہے اور جس صحابی نے مکان دیتا ہا اس کا گھر مسجد نبوی تو دور ہا. بعد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات نے گھر قریب لیا ہے کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ ہاں کہ جدوں کسی سفر تے جاندے ہاں سب تو آخر تے سیدہ کائنات کی ملاقات ہوتی ہے.
اور جدو واپس آتے ہیں مسجد نبی 2 نفل پڑھ کے پھر سب تو پہلی ملاقات بھی سیدہ کائنات نال ہوتی اور یہ ترتیب جتھے آپ کی شان کو ظاہر کر رہی ہے اتھے عمل کو بھی ظاہر کر دی ہے کہ سیدہ کائنات ہوندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اٹھ کے کھڑے ہو جائے انہوں نے ہتھاں دا بوسہ لیندے نے اپنی جگہ تے بٹھاندے نے جتھوں انہوں نے عظمت ظاہر ہو رہی تھی ایک اور بات بھی ہے کہ اپنی بیٹی کی تسی بھی عزت احترام کرو اپنی اولاد کی عزت احترام کرو تسی احترام کرو گے تو انہوں ول آ جائے گا کہ کس طرح عزت احترام کرتے اس وقت کون صاحب ہیں جنہیں بیٹی لی اٹھ کے کھڑے ہوندے نہیں یا اولاد لی اٹھ کے کھڑے ہوندے نہیں یہ بات تو سانو سکھائی گئی سکولہ دے اندر بھی استاد آنے نہ تو بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات تو تقریباً گھر چ نہیں پائی جاتی کہ باپ آوے تو بیٹی اور بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہے عمل دے اندر نہیں ہے چیک کر لو لیکن سیدہ کائنات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اٹھ کے کھڑیاں ہوندی ہیں حضور دے ہتھاں دا بوسہ نہیں دیا اپنی جگہ تے بٹھا دیا نہیں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر دے نہیں اسی یہ سمجھ تو بھی معلوم کر کے دیکھ کے چیک کر لینا کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جدو میں یہ بات پڑھی تو میرے مرشد نے بات دسی کہ تسی گھر جاؤ نا تو تسی اپنے ماں باپ دے ہتھاں دا بوسہ لو اللہ رب العزت گواہ ہے کہ میں اپنے والد دے ہتھاں دا بوسہ ہون لینا تو اٹھ کے جانا ہاں میرے بچے میرے ہتھاں دا بوسہ لے رہی ہیں کیونکہ شعبہ ہی ایسا ہے والدین والا امام حاکم حدیث نکل کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتھے والدین دی خدمت والا شعبہ ہے اتھے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تسی اپنے والد دی خدمت کرو بیٹا تہاڈا خدمت گزار ہوئے گا تسی دادے دی خدمت کرو ایک سٹیپ تھلے پوتا تہاڈا خدمت گزار ہو جائے گا حالانکہ اگر اسی بخاری شریف پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک تربیت کی صورتحال ہے کہ بھی کچھ لوگوں کی دل وچ خواہش ہوتی ہے کہ میں آواں اور میرے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں سرکار نے فرمایا جڑا خواہش رکھے کہ میرے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے اسی اس وقت چھوٹے چھوٹے ایسے ساڑھے قریب جامعہ محمدی شریف تو خواجہ محمد قمر الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی میرے صدارت رہا اور بڑا نام ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے سید عطا اللہ شاہ بخاری دی تقریر ہے خواجہ صاحب تشریف لے آئے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے انہیں تقریر روک کے حدیث سنا دی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں شخص خواہش کرے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیں تو نال یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج کل اکثر سجادہ نشین جو ہیں وہ دین والے نہیں ہیں پاک پتن شریف نے سجادہ نشین سن انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی سپریم کورٹ ہے خواجہ صاحب یہ تھے صاحب تقویٰ ہاں تھے صاحب علم بھی ہاں آپ نے نقد ہی شاہ صاحب نے کہ شاہ جی ایک منٹ ہے نا تسی علم غیب رکھ دے ہو کہ میرے دل میں جانتے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اٹھ کے میرے لیے کھڑے ہو جائیں یا میں کسی نے پیغام بھیجا کہ میرے لیے اٹھ کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں کہ پھر کیوں بہتان لگا رہے ہیں توبہ کرو اسے بارے اور دوسرا جس سجادہ نشین دے بارے تسی آکھ رہے ہو جو جھوٹی گواہی انہیں سپریم کورٹ نے دیتی ہے نام کی ہے انہیں نام دسیا گواہی کرو دیتی ہے میں کہ 10 سال پہلے میں کہ ہوں اس کی عمر 15 سال ہے 10 سال پہلے اس کی کتنی عمر ہوئے گی 5 سال یا 5 سال کا بچہ سپریم کورٹ دے اندر گواہی دے سکتا ہے تو بات اصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ میں آمد کھڑے نہ ہویا کرو لیکن دوسرے کا ادب آپ نے سکھایا ہے
حضرت سعد علیہ صحابہ نے شاد فرما قوموا لسیدکم، اپنے سردار لے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو آج سیدھا ایک طریقہ کار ہے۔ تو سیدہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سنت ہے جتھے انہوں نے عظمت اور شان ہے، اس سے نالے کہ بیٹی لئی اٹھ کے کھڑے ہونا باپ دا یہ بھی سنت ہے، اور باپ لئی اولاد دا اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ بھی سنت ہے۔